تلاش میں ہیں کہ اچھے اچھے عقل مند لوگوں کی تلاش کی جائے، مجلس شورا کا رکن بنانا ہے، تلاش کرو. تو بڑا اچھا آدمی تھا، ہمیں پہلے سے بتا دیا بارش ہونے والی ہے. اس سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہوگا؟ اگر ایسے مہذب سنجیدہ باخبر لوگ ہماری شورا میں ہوں تو ملک کی بہتری ہوگی. کہا صاحب بالکل صحیح ہے. ڈھونڈ کے لائے، تلاش کیا، اس سے کہا کہ جناب بات اصل میں یہ بادشاہ نے بلایا. وہ بیچارہ بادشاہ کا نام سن کے تو ڈر گیا، جیسے لوگ ڈر جاتے ہیں بیچارے. ان کو کسی آدمی کو اگر آج کوئی کہہ دے کہ آپ کو مارشل اللہ کے ایڈمنسٹریٹر نے بلایا تو پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ دیکھیے کیا مصیبت آ گئی. اب اسے جب کہا بادشاہ نے بلایا تو ڈر گیا بیچارہ، لیکن اس نے کہا اچھا صاحب حکم حاکم مر کے مفاجات، چلو بھائی. چلا گیا. انہوں نے ہاتھ جوڑ کر بڑے ادب سے کہا کہ جہاں پناہ ذل ہمایوں، آپ نے یاد فرمایا تھا. کیا حکم تھا سرکار؟ میں تو کسی قابل نہیں تھا، آپ نے یاد فرمایا. کبھی بات اصل میں یہ تم بڑے عقل مند آدمی. ارے بھائی کئی 3 گھنٹے پہلے بارش کی خبر دے دیں تو بہت بڑی بات ہے. تم جیسے عقل مند آدمی کی ہمیں تو ضرورت ہے، تو حضور کہنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنی شورا وغیرہ بنا رہے ہیں، مجلس شورا، تو تمہارا نام بھی اس میں. کہ حضور شورا کیا ہوتی؟ میں تو نہیں جانتے شورا کیا ہوتی. ارے بھائی ایک شورا ہوتی ہے، ہمارے مصاحبین میں تمہارا شمار ہوگا، تنخواہ بھی ملے گی، یہ بھی ملے گا، وہ بھی ملے گا، الاؤنس ملے گا، بھتہ ملے گا. حضور وہ بات اصل میں یہ میں اتنا، اب وہ پھر بھی ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یہ. وہ کہا حضور میں تو اس قابل نہیں ہوں، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ عقل مندی ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرے گدھے کا کمال ہے. اچھا کہ بھائی گدھے کا کیسے کمال ہے؟ وہ کہا حضور بات یہ ہے کہ یہ گدھا جو ہے اس میں کمال یہ ہے کہ جب بھی بارش آنے والی ہوتی، کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اپنے کان نیچے کرتا ہے، اپنے کان نیچے کرتا ہے، سر ہلاتا ہے، کان نیچے کرتا ہے. جب یہ کان نیچے کرتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ بارش آنے والی ہے. تو بادشاہ نے کہا بھائی سبحان اللہ. تو سبحان اللہ، یہ کان نیچے رکھنے والے، گردن ہلانے والے، بھائی ایسوں کی بھی ضرورت ہے. اب اگر تم کہا اچھا بھائی تو اگر حضور میرا کوئی کمال نہیں، بس اسی کمالوں کا تو بھی اسی کو رکھ لیں گے. اصل میں ضرورت جو تھی. چلتا رہا صاحب، کام چلتا رہا. تو جب شدہ یہ خبر شہر میں پہنچی کہ بادشاہ نے مجلس شورا کے لیے اراکین کی ضرورت ہے اور اس میں فلاں صاحب کا گدھا جو ہے اس کا نامزد ہو گیا ہے، تو اب وہ گدھوں کی باری جو لگی اور گدھے شاہی محل کے سامنے آ کر جو کھڑے ہوئے لوگ لے کر آنے لگے، ہر ایک گدھے کا سفارشی بن کر آنے لگے. اب بادشاہ کو بڑی پریشانی، آوازیں آ رہی ہیں، گدھوں کی بولیاں آ رہی ہیں، کیا مصیبت ہے. انہوں نے کہا بھائی اچھا ایسا کرو ابھی فی الحال ملتوی کر دو. لیکن معلوم ہوتا ہے بادشاہ کو ظاہر ہے کسی وقت میں لوگوں نے انہوں نے تنگ کیا ہوگا تو پھر کسی وقت میں اسے شورا بھی بنا لی ہوگی. ہمارا مطلب اس کرنے کا یہ ہے کہ خوشامدی ہر دور میں ہوتے ہیں. امام اہل سنت عظیم المرتبہ فاضل بریلوی جس دور میں تشریف لائے، انگریز کے بھی خوشامدی تھے، ہندو کے بھی خوشامدی تھے، اور ہندو کے اس حد تک بھی لوگ خوشامدی تھے، ہندو کے اس حد تک لوگ خوشامدی تھے کہ کھلم کھلا، آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر، آپ اپنی تاریخ بھول گئے. اگر بھول گئے ہوں تو میں یاد دلاتا ہوں کہ وہ دور تھا کہ جس میں گاندھی کو منبر رسول پر بٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ گاندھی اپنے وقت کا وہ بزرگ ہے کہ میں عمر بھر میں جو میں نے آیات و احادیث پڑھی ہے وہ اس لنگوٹی والے پر قربان. باقاعدہ اس قسم کے اشعار پڑھے گئے باقاعدہ. ایسے وقت میں جبکہ آپ یقین فرمائیے کہ اس وقت میں اس دور میں ہندو کی خوشامد ہو رہی تھی، ہندو سے پیسے مل رہے تھے، بے شمار کانگریسی مولوی بک گئے تھے. اعلی حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت نے علماء اہل سنت کی قیادت کی. لوگ کہہ رہے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی، لوگ کہہ رہے تھے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کر دو. اعلی حضرت کے شاگرد رشید، خلیفہ مجاز، فاضل جلیل، پروفیسر حضرت علامہ مولانا پھلواری شریف کے رہنے والے حضرت مولانا شاہ محمد سلیمان صاحب پھلواری رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ، انہوں نے تصنیف رسالہ فرمایا. اعلی حضرت نے بریلی شریف سے جواب دیا، اس کے بعد انہوں نے رسالہ تصنیف فرمایا اور تمام علماء اہل سنت نے کہا کہ نہیں، جو ہندوؤں کا خدا ہے وہ ہماری غذا ہے،
ہندو ہماری برادری میں شامل نہیں ہیں، اور جو یہ کہتا ہندو مسلم بھائی بھائی تو پھر اپنی بیٹی بھی ہندوؤں کو دے دو، اس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، ویسے ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت نے حزب اختلاف کا کردار ادا کیا، اس مرد درویش نے جس کے متعلق آپ لوگ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سیاسی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، بالکل غلط ہے۔ میں پورے ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت بڑا سیاسی مسئلہ، دینی مسئلہ تو تھا لیکن سیاسی نقطہ نظر سے اس کو حل کیا، اور ارشاد فرمایا دو قومی نظریہ، کہ ہندوستان کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں، ہندو الگ قوم ہے مسلمان الگ قوم ہے، اور یہی ہندو الگ قوم مسلمان الگ قوم، یہی حد فاصل جو اعلیٰ حضرت نے قائم فرمائی تھی شرعی نقطۂ نظر سے، سیاسی نقطۂ نظر سے، یہی حد فاصل آخر میں پھر پاکستان بننے پر منتج ہوئی۔ اگر دو قومی نظریے کی بات اعلیٰ حضرت نہ کرتے، زعمائے ہندوستان بھی اس مسئلے کو نہ سمجھتے نہ جانتے، تو اس رو کے اندر سب بہہ گئے تھے، اور دینی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے مسلمان ختم ہو گئے ہوتے۔ لیکن سبحان اللہ، وہ نظریہ کہ جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا، اعلیٰ حضرت نے حزب اختلاف کا کردار ادا کر کے پوری قوم 90% مسلمان ہندو کانگریس اور خلافت کے نام پر ہندو مسلم بھائی بھائی کے پیچھے جا رہا تھا۔ اور اس زمانے میں کانگریس کے لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ مولانا شاہ احمد رضا صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد نہیں ہو سکے گا، ہندو مسلم اتحاد نہیں ہوگا، یہ دو جدا جدا قومیں ہیں، تو اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بریلی والے انگریز کا کردار ادا کر رہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے مسلک پر قائم رہے، انگریز کی خوشامد نہیں کی، ہندو کی خوشامد نہیں کی، حکومت سے کسی قسم کی خیر خواہی نہیں کی، اپنا مسلک بیان کیا۔ اور چنانچہ دیکھیے علماء اہل سنت ہمیشہ حزب اختلاف کا کردار ادا کرتے رہے ہیں جب پڑھتا رہا۔ امام فضل حق خیرآبادی، مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، آپ کو یاد ہے؟ بولیے دیا یا نہیں دیا؟ سب سے پہلے حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی نور اللہ مرقدہ جو امام تھے اپنے وقت کے، منطقیوں کے امام، فلسفیوں کے امام، مجاہدین کے امام، اعلیٰ حضرت سے پہلے تھے۔ 1857 انڈمان میں انگریز نے ان کو جیل میں ڈالا اور اس بات کا موقع دیا کہ فتویٰ آپ تبدیل کر دیں، آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میرے دستخط نہیں ہے، کوئی اور فضل حق ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرے ہی دستخط ہیں، مجھے کو فضل حق خیرآبادی کہتے ہیں، میں نے ہی کہا ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ یہ حزب اختلاف کا کردار ادا کیا ہے نہیں کیا؟ حکومت وقت سے ٹکر لی، اس زمانے میں بھی مولوی، کانگریسی اور دوسرے خوشامدی انگریز کی مجلس شورا کی رکنیت کے لیے لائن ایگزیکٹو کونسل کہتے تھے، اس کو لائن لگائے پھرتے تھے کہ کسی طرح سے انگریز کی خوشنودی حاصل ہو جائے، انگریز کے لیے فتوے دیتے تھے اور کہتے تھے یہ اولی الامر منکم میں ہے، انگریز کی اطاعت قرآن شریف کی روح سے واجب ہے، یہ فتوے دیتے تھے لوگ اس زمانے میں علماء اہل سنت نے حق کا کردار ادا کیا، حق کی سربلندی کے لیے جدوجہد کی، کلمہ حق ہمیشہ کہا اور کلمہ حق ہمیشہ کہتے رہنا چاہیے، یہ علماء اہل سنت کا کردار رہا ہے۔ جو عالم بھی کلمہ حق کہہ کر علماء حق کا کردار ادا کرتا رہے گا، حسینی گروہ میں شامل ہوتا رہے گا، اور جو عالم دین حق کی بات پر اپنی زبان کو گنگ رکھے گا، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ یقیناً اس کا شمار یزیدیوں کے گروہ میں فرماتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق کے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف نے کلمہ حق کو ہمیشہ بلند کیا، اللہ ہمیشہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آج اعلی حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی قدس اللہ سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ کہ عرس شریف کی یہ بابرکت تقریب ہے. انجمن اشاعت اسلام ہر سال اس بابرکت تقریب کا اہتمام کرتی ہے. میں تمام مخلص ساتھیوں کو، کارکنوں کو، انجمن کے سرپرستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہ امام اہل سنت کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان کے عظیم کارناموں سے روشناس کرانے کے لیے ان کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال بڑے اخلاص کے ساتھ میں اس محفل کا انتظام ہوتا ہے. سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ آج کی اس نشست میں، آج کی اس بابرکت تقریب میں غزالی عصر، راضی وقت، استاذ العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، صدر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، اس جلسے میں رونق افروز ہے. میں آج کی اس نشست میں برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو گیا، اور جب بھی کراچی میں ہوتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اس نشست میں حاضر ہو جایا کروں. 2 روز کے بعد
میں اپنے تبلیغی دورے پر یورپ کے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس بابرکت تقریب میں سعادت دارین حاصل کرنے کے لیے یورپ کے سفر سے پہلے اس بابرکت تقریب میں جن رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان سے حصہ لینے کے لیے میں خود بھی حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء غزالی عصر حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں مجھ جیسے ناکارہ بے علم کو تقریر کرنے کی جسارت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بعض اوقات کسی مصلحت کے تحت تقریر کرنے کی جسارت کی جاتی ہے۔ میرا نام حضرت علامہ کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بعد رکھا گیا تھا۔ میں نے خود درخواست کی کہ میرا نام پہلے رکھا جائے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ مجھے ابھی جانے کے بعد اپنی بعض کتابوں اور بعض مضامین کی تیاری کے سلسلے میں بھی کچھ وقت چاہیے تھا، اور دوسرے یہ کہ میں چاہتا تھا کہ حضرت علامہ کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں اگر تقریر ہو جاتی ہے تو یہ غلطی اگر ہو تو ان کی موجودگی میں اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، تو اصلاح کی نیت سے تقریر کرنے کے لیے تھوڑی بہت حاضر ہو گیا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر عالم تھے، عالم ہی نہیں فاضل تھے، شریعت کے استاد اور ماہر ہی نہیں بلکہ طریقت کے بھی استاد اور پیشوا تھے۔ مشرق و مغرب کے جتنے بھی علوم اور فنون ہیں، قرآن مجید و فرقان حمید، احادیث مبارکہ، فقہ، منطق، فلسفہ، ریاضی، علم حیات وغیرہ وغیرہ، 50 سے لے کر 55 تک علوم پر اعلی حضرت کی تصنیفات موجود ہیں، تقریباً 1000 کے قریب ہوتی ہے۔ فتاوی رضویہ فقہ حنفی میں اپنے وقت کی وہ کتاب ہے کہ دنیا کا کوئی قدرداں اگر ہوتا تو واقعی وہ کتاب اس قابل تھی کہ اس کو سونے میں اور جواہرات میں تولا جاتا۔ جو تحقیق اور جو در بے بہا اس میں لٹائے ہیں، علم کے موتی، جس طرح سے فتاوی رضویہ میں 12 جلدوں میں، اور جو ہر جلد 1000 صفحات پر مشتمل ہے، 12000 صفحات پر علم کے جو جواہر پارے لٹے ہیں، ان کے قدرداں مجھ جیسا کم علم ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن اپنے اساتذہ، اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابرین سے، اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ سنا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے، اس دور میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کی بعض عبارتوں کو پڑھنے کے لیے علماء کو الجھن محسوس ہوتی ہے، اور علماء پڑھ نہیں پاتے، اور پھر اس کے بعد مختلف کتابوں سے سہارا لے کر پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوئے، اور علم اور فن میں ہر وہ علم جو ان کے سامنے پیش ہوتا تھا، ہر وہ علم جس کے متعلق ان سے سوال ہوتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر علم ان کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہے، وہ سوال کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہا ہے۔ تو بڑے اپنے وقت کے بڑے عظیم المرتبت عالم تھے، بڑے عظیم المرتبت شیخ طریقت تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے، عالم باعمل تھے۔ یہ تمام خوبیاں اعلی حضرت میں موجود تھی۔ سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟
ہندوستان کی سرزمین پر بے شمار علماء گزرے ہیں. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر ان کے دل میں ٹھاٹے مارتا رہتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. عالم ہونا، باعمل ہونا اور رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا رہنا، یہ سونے پر سہاگا ہے. ہر عالم دین عاشق رسول نہیں ہوتا. یہ عشق رسول وہ دولت ہے کہ جس کو مل جائے. اور جب ہم کہتے ہیں عشق رسول تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا عشق رسالت کا حصہ ملا ہے، ورنہ تھوڑا بہت تو ہر عالم دین میں موجود ہوتا ہے الحمدللہ. اور اس کے بغیر تو ظاہر ہے علم بھی نہیں آتا، اس کو علم کہتے ہیں وہ نہیں آتا. تو عاشق رسول تھے اور ان کے عشق رسول کا کمال یہ تھا کہ ان کے دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی مولانا احمد رضا خان عاشق رسول ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. والفضل ما شہد به الاعداء، یہ وہ بزرگی ہے اعلی حضرت کی کہ جس پر دشمن بھی گواہی دیے بغیر نہیں چوکتا. دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ واقعی وہ اپنے وقت کے عاشق رسول تھے. یہ بہت بڑی خوبی ہے. اور اس میں آگے چل کر یہ سب سے بڑا کمال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ غیرت مند ہو گئے. تو ذرا سی بھی اگر گستاخی کسی بڑے سے بڑے آدمی سے اگر سرزد ہوئی، چاہے وہ اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تو اعلی حضرت امام اہل سنت گستاخی رسول کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. آج کے دور میں ہم کو اپنی رشتہ داریوں کا خیال آ جاتا ہے، اپنی برادری کا خیال آ جاتا ہے، اپنے کنبے کا، اپنے قبیلے کا، اپنے خون کے رشتوں کا خیال آ جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی جب عشق رسول کی بات ہوتی، اللہ کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ذرہ برابر بھی گستاخی کا شائبہ کسی بھی کونے سے سرزد ہوتا تھا تو مولانا احمد رضا کا دل بے چین ہو جاتا تھا، قلم کو جنبش ہوتی تھی، اور پھر وہ شخص ان کے قلم سے بچ نہیں سکتا تھا. گستاخان رسول کے لیے، شاتمان رسول کے لیے، بدعقیدہ لوگوں کے لیے کہ جن کا دین و مذہب صبح سے شام تک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو گھٹائیں، رسول اللہ کے مرتبے کو گھٹائیں، بلکہ یوں کہیے جن کا صبح و شام کام یہ تھا کہ اپنے مرتبے کو بڑھائیں، رسول اللہ کے مرتبے کو گھٹائیں. ایسے لوگوں کے مقابلے پر اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا یکا تنہا تھے. گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلیٰ حضرت کا قلم تلوار بن جاتا تھا، اور وہ بڑے سے بڑا گستاخ جو انسان کے لباس میں جیسے بھیڑیا ہوتا ہے، خضر کے لباس میں شیطان ہوتا ہے، وہ علم کے لباس میں، اسلامی لباس میں گستاخی رسول کا جو لوگ اس دور میں ارتکاب کر رہے تھے اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے، اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، رہے تھے، مر گئے، مٹی میں مل کر خاک ہو گئے معاذ اللہ. جو لوگ یہ کہا کرتے تھے ان کو جواب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیا. جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ، جو سمجھتے تھے کہ ہمارا مرتبہ علمی اتنا بلند ہے کہ جو کچھ ہم لکھ دیں لوگ اس پر آمنا و صدقنا کہیں گے، جو کچھ ہم لکھ دیں لوگ اس پر گردنیں جھکا لیں گے کہ حضور ایک عالم دین نے لکھا ہے، بات صحیح ہوگی، ہمیں کوئی ٹوکنے والا اور باز پرس کرنے والا نہیں ہے.
جو لوگ یہ لکھتے تھے کہ شیطان کا علم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے، شیطان کا علم جو ہے وہ تو قرآن سے اور نص سے ثابت ہے، رسول اللہ کے علم کے لیے کوئی نص نہیں ہے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ شیطان کا علم زیادہ ہے اور رسول اللہ کا نہیں ہے. معاذ اللہ. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کا علم زیادہ نہیں ہے، کم سے کم تر ہے، اور شیطان کا زیادہ ہے اور اس کے لیے ثبوت موجود ہے. جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم حاصل بھی ہوا ہے، اگر تھوڑا بہت علم ہے بھی، تو کیا تخصیص ہے گدھے اور جانور اور گھوڑے اور بہائم کو بھی یہ خوبیاں اور یہ محاسن اور یہ علم حاصل ہے. جو لوگ یہ کہا کرتے تھے ان کی گستاخی پر، ان کی دشنام ترازیوں پر، ان کی دریدہ تہنیوں پر، قلم کی ان گستاخیوں پر اگر گرفت کی صحیح معنوں میں اور مقابلہ کیا تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے کیا. عشق رسول تھا، یہ عشق رسول تھا، اور یہ غیرت ایمانی تھی، یہ غیرت ایمانی تھی جس کا مظاہرہ ہوتا رہتا تھا. دیکھیے اب یہ غیرت ایمانی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک شخص خلیفۃ المسلمین بادشاہ وقت کے دربار میں کھانا کھا رہا ہے. یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب سے نہیں ہے، یہ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت پر جو مستند ترین کتاب سمجھی جاتی ہے شفا شریف، اس سے ایک روایت بیان کرتا ہوں. بادشاہ کا دربار ہے، خلیفۃ المسلمین کا دربار ہے، بغداد کی سرزمین ہے، شاہی محل ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، درباری امراء اور وزراء بیٹھے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے آپ تو جانتے ہیں ہر دور میں خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ رہتا ہے موجود، ہر دور میں، یہ ہر دور میں رہتا ہے. اگر بادشاہ وقت اور اس کے مصاحبین اگر بیٹھے ہوں تو تعریف کے ڈونگرے برسانا بادشاہ کو اگر چھینک آ جاتی ہے تو اس پر بے شمار باتوں کا بادشاہ کو سنا دینا، بادشاہ کو اگر ذرا سا بھی کسی قسم کا مسکراہٹ کا تصور اگر بادشاہ کے چہرے سے ظاہر ہو جائے تو اس کو یہ کہنا کہ نور برس رہا ہے، پھول جھڑ رہے ہیں، گفتگو کیا ہو رہی ہے، موتی لٹ رہے ہیں، واہ ذل ہمایوں، اے خلیفۃ المسلمین آپ کیسے ہیں. تو اس قسم کے خوش آمدیوں کا ٹولہ یہ اس نام نہاد خلافت کے دور میں موجود ہوتا تھا، اور یہ تقریباً ہر دور میں رہا ہے. دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. قاضی القضات چیف جسٹس نے یہ کہا، چیف جسٹس سے کہا گیا کہ آپ بھی تشریف رکھیے. کھانا کھانے کے لیے وہ بھی بیٹھ گئے اور وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. قاضی القضات نے ابو یوسف جن کا نام ہے رضی اللہ عنہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے جیسے ہی لوکی کدو شریف کو دیکھا تو فوراً ہی اس کو لیا اور کہا کہ سبحان اللہ، کتنی پیاری ترکاری ہے، اللہ کے محبوب اس کو بڑا پسند فرماتے تھے اور کھاتے تھے. اور قاضی ابو یوسف نے اس پہ ہاتھ ڈالا اور کھانا شروع کر دیا. ایک مصاحب نے، وزیر نے جو بادشاہ کے منہ چڑھا ہوا تھا فوراً یہ کہا لیکن لوکی کدو مجھ کو پسند نہیں ہے، مجھ کو پسند نہیں ہے. قاضی ابو یوسف نے ہاتھ پکڑ لیا، خاموش نہیں رہے. یہ خیال نہیں آیا کہ یہ تو بادشاہ کا مصاحب ہے، وزیر ہے، اس کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے. مصلحت یہی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، درباریوں کا دور ہے، قتل کا فتویٰ صادر کر دیں گے. لیکن نہیں، غنیمت تھی، غنیمت یہ بات تھی کہ وہ دربار ابھی تک ہارون الرشید کا عباسی خلفاء کا دربار جو ہے ابھی تک ایسا تھا کہ شریعت وہاں ہاتھ باندھے کھڑی نہیں رہتی تھی. یعنی شریعت کے فیصلے نافذ ہوتے تھے. یہ نہیں ہے کہ فلاں فیصلہ شرعی کورٹ میں نہیں ہو سکتا، شریعت ہاتھ باندھے کھڑی ہے بیچاری اور پرسان حال اس کا کوئی نہیں، ایسا نہیں تھا. قاضی ابو یوسف نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ جس چیز کو رسول اللہ پسند کرتے ہیں
تو نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا، جس چیز کو رسول اللہ پسند کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا. جو آدمی اس چیز کو پسند نہ کرے جس کو مصطفیٰ پسند کرتے تھے، اس کو جینے کا اور زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. آپ پکڑو، کورٹ میں پیش کرو، شریعت کا فیصلہ نافذ ہوگا، اس کی گردن کاٹی جائے. گستاخ رسول ہے امام ابو یوسف کی غیرت ایمانی. لیکن ظاہر ہے اگر توبہ کر لے تو ظاہر ہے پھر تو معافی ہو جاتی ہے. 3 دن کے اندر توبہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. بہرحال وزیر نے توبہ کی، بادشاہ نے معذرت کی اور مسئلہ رفع دفع ہو گیا. لیکن بات کہنے کی یہ تھی کہ غیرت ایمانی دیکھیے، جذبہ ایمانی دیکھیے اور جذبہ عشق رسول دیکھیے کہ امام ابو یوسف کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ کوئی ان کے سامنے بیٹھ کر یہ کہے کہ مجھے وہ بات پسند نہیں، وہ چیز پسند نہیں جس کو مصطفیٰ پسند نہیں کرتے. یہ ہے ان کی غیرت. اللہ، یہی غیرت، غیرت حق، رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی غیرت امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ میں تھی. جیسے ہی گستاخی ہوتی تھی امام اہل سنت عظیم المرتبہ کا قلم چلتا تھا اور بجلی بن کر رسول اللہ کے گستاخوں پر بجلی بن کر گرتا تھا. پھر وہ اس کی تعویلیں کرتے تھے لیکن کوئی تعویل قابل قبول نہیں ہو پاتی تھی. وہ خود اس تعویل میں الجھ کر رہ جاتے تھے. بہرحال یہ مسئلہ الگ ہے. بات یہاں سے چلی تھی اور یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف امام اہل سنت کا مقام یہ تھا، ایک طرف تو امام اہل سنت کا مقام یہ تھا کہ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، غیرت تھی دربار نبوت کی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری جانب وہ مسلمانوں کے مسائل سے غافل نہیں تھے. آپ یہی نہ کہیے کہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ جو ہیں بس وہ صرف گستاخان رسول ہی کو دیکھتے رہتے تھے اور ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ مسلمانوں کے لیے کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کا مستقبل کیسا ہے. نہیں، چومکھی لڑائی لڑتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ کے گستاخوں سے نمٹتے تھے. وہ لوگ جو اس دین کو نیچری بنا رہے تھے ان سے بھی لڑائی شروع ہو گئی. اور پھر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ جناب بات اصل میں یہ ہے کہ یہ شاہ احمد نورانی صاحب جو ہیں اور یہ فلاں صاحب جو ہیں، یہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب جو ہیں، یہ فلاں عالم دین جو ہیں، بتائیے صاحب ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، یہ کیا ادھر ادھر ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں، ادھر ادھر ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں. کبھی اخباروں میں الجھتے ہیں، کبھی یہاں الجھتے ہیں، کبھی ادھر الجھتے ہیں. کبھی ان کو چاہیے کہ یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیں، بس خالصتاً واز کہیں، دین کی باتیں کریں، تبلیغ کی باتیں کریں، لکھے پڑھیں اللہ اللہ خیر اللہ. ان کو کیا مطلب کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ دال کا بھاؤ کیا ہے. ان کو اس معاملے کے متعلق فکر ہی نہیں کرنی چاہیے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ بات سوچنی ہی نہیں چاہیے کہ یزید آیا ہے اور یزید گیا ہے. یہ بالکل خاموش رہیں، بیٹھے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں. مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد ہیں. حجروں میں بیٹھے، یہ حجروں میں بیٹھنے والے باہر کیسے کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں. میں ان کہنے والوں سے کہتا ہوں کہ میرے محترم بھائی، شاہ احمد نورانی کا مقام اور اس کا منصب تو بالکل ایسا ہے جیسے ایک جاروب کش ہوتا ہے. آؤ دربار محمدی کے جانشین امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا کہو گے؟ امام حسین نے اس وقت یزید سے مقابلہ کیا، ٹکر لی یا نہیں لی؟ تو اب کیا کہو گے؟ کیا امام حسین نے مدینہ منورہ دربار محمدی کو چھوڑ کر غلطی کی تھی؟ مدینہ منورہ کی جیسی پاکیزہ گدی کو چھوڑ کر کربلا کی سرزمین کو سجایا، اپنے خون سے سجایا، کہیں غلطی کی تھی؟ امام حسین رضی اللہ عنہ سب سے پہلے حزب اختلاف کے قائد تھے. حزب اختلاف کے سب سے پہلے قائد امام حسین تھے. حسین رضی اللہ عنہ نے
اس وقت یزید سے ٹکر لی اور روئے زمین کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ حزب اختلاف کا فریضہ ادا کرنا حسینیت ہے، اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہونا اور بیت المال کو اپنے تصرف میں لانا، ملک کو عیاشیوں میں اور فضول خرچیوں میں تباہ کرنا، یہ یزیدیت ہے. یہ امام حسین نے بتا دیا. امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے یہ بتا دیا کہ اگر وقت کا حاکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مقرر کر دے تو وہ خلیفہ رسول اللہ ہوگا. خلیفہ رسول اللہ ہوگا. اگر اللہ مقرر کسی کو کر دیتا ہے تو وہ رسول اللہ ہوگا. رسول اللہ اگر مقرر کر دیتے ہیں تو خلیفہ رسول اللہ ہوگا. اگر مسلمان اس کو اپنے ہاتھ اٹھا کر منتخب کر لیتے ہیں تو وہ پھر خلیفہ رسول اللہ ہوگا، امیر المومنین ہوگا. اور جو خود بخود مسلط ہو جائے وہ اپنے وقت کا یزید ہوگا. امام حسین نے بتا دیا. اب آگے چلیے. امام حسین نے سب سے پہلے حزب اختلاف کا کردار ادا کیا. اس کے بعد چلیے امام احمد بن حنبل نے حزب اختلاف کا کردار ادا کیا. بادشاہ سے ٹکر لی، کوڑے کھاتے رہے، لیکن یہ فرماتے رہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو مسئلہ خلق قرآن کا بیان کیا ہے وہ حق ہے اور اسی کو میں حق سمجھتا ہوں. کوڑے کھاتے رہے لیکن فتویٰ نہیں بدلا. جیل چلے گئے، انتقال فرما گئے، شہید ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ جیل چلے گئے، اپنے موقف پر ڈٹے رہے. جیل چلے گئے، جیل جانا گوارا کیا لیکن کرسی اقتدار نہیں حاصل کی. یہ تھے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. خلیفہ وقت نے کہا کہ ہم آپ کو قاضی القضات بناتے ہیں، ہم آپ کو مجلس شورا کا رکن بھی بناتے ہیں. مجلس شورا کے بڑے چرچے ہیں. اس زمانے بھی مجلس شورا ہوتی، یزید کی بھی مجلس شورا تھی، جس مجلس شورا نے فیصلہ دیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو صاف کر دیا جائے، میدان سے ہٹا دیا جائے. یزید کی بھی مجلس شورا، ہر دور میں مجلس شورا تو ہوتی اور یہ ہر دور میں رہتی. بہرحال اتفاق کی بات ہے کہ ایک زمانے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک لطیفہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ ایک بادشاہ وقت، اس کو کسی طرح سے حکومت مل گئی، راتوں رات آیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا. شکار کا بڑا شوقین تھا، ادھر جاتا رہتا تھا ادھر جاتا رہتا تھا، لوگوں کے بھی شکار کرتا تھا، ویسے بھی شکار کرتا تھا. راستے میں ایک جگہ جب شکار کے لیے جا رہا تھا اس نے پڑاؤ ڈالا. جب پڑاؤ ڈالا تو ایک آدمی وہاں سے گزرا تھا، اپنا گدھا لیے ہوئے، غریب آدمی تھا. اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے پڑے ہیں تو وہاں سے گزرا اور اس نے کہا دیکھو بھائی تم لوگ بڑے اچھے معلوم ہوتے ہو، یہاں تم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے تو یہیں پڑاؤ ڈالے رکھو، بارش ہونے والی ہے، اب مت جانا یہاں سے، کچھ دیر یہیں آرام کرو، جب بارش وارش تھم جائے، آندھی تھم جائے اس کے بعد چلے جانا. سدا یہ خبر بادشاہ کو پہنچی. بادشاہ نے کہا بے وقوف کوئی آدمی معلوم ہوتا ہے، ایسی بکتے رہتے ہیں لوگ باغ. چلے گئے آگے، بادشاہ وغیرہ چلے گئے آگے. تھوڑی دور گئے، بارش ہو گئی، معلوم ہوتا طوفان آ رہا ہے، آندھی آ رہی ہے، نہ تھمنے والی ایک بارش تھی. بادشاہ نے کہا کہ بھئی وہ آدمی جس کا قصہ تم لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ بارش ہونے والی، تو بڑا عقل مند آدمی تھا. بھائی تلاش میں ہے کہ اچھے عقل مند لوگوں کی تلاش کی جائے، مجلس شورا کا رکن بنانا ہے، تلاش کرو. تو بڑا اچھا آدمی تھا، ہمیں پہلے سے بتا دیا بارش ہونے والی ہے. اس سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہوگا؟ اگر ایسے مہذب سنجیدہ باخبر لوگ ہماری شورا میں ہوں تو ملک کی بہتری ہوگی. کہا صاحب بالکل صحیح ہے. ڈھونڈ کے لائے، تلاش کیا، اس سے کہا کہ جناب بات اس میں یہ بادشاہ نے بلایا. وہ بیچارہ بادشاہ کا نام سن کے تو ڈر گیا، جیسے لوگ ڈر جاتے ہیں بیچارے. ان کو کسی آدمی کو اگر آج کوئی کہہ دے کہ آپ کو مارشل لا کے ایڈمنسٹریٹر نے بلایا تو پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ دیکھیے کیا مصیبت آ گئی. اب اسے جب کہا بادشاہ نے بلایا تو ڈر گیا بیچارہ، لیکن اس نے کہا اچھا صاحب حکم حاکم مر کے مفاجا، چلو بھائی. چلا گیا. انہوں نے ہاتھ جوڑ کر بڑے ادب سے کہا کہ جہاں پناہ ذل ہمایوں، آپ نے یاد فرمایا تھا. کیا حکم تھا سرکار؟ میں تو کسی قابل نہیں تھا، آپ نے یاد فرمایا. کبھی بات اصل میں یہ تم بڑے عقل مند آدمی. ارے بھائی 3 گھنٹے پہلے بارش کی خبر دے دیں یہ تو بہت بڑی بات ہے. تم جیسے عقل مند آدمی کی ہمیں تو ضرورت ہے، تو حضور کہنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنی شورا وغیرہ بنا رہے ہیں، مجلس شورا، تو تمہارا نام بھی اس میں.
کہا حضور شورا کیا ہوتی؟ میں تو نہیں جانتے شورا کیا ہوتی. ارے بھائی ایک شورا ہوتی ہے ہمارے مصاحبین میں تمہارا شمار ہوگا, تنخواہ بھی ملے گی, یہ بھی ملے گا, وہ بھی ملے گا, الاؤنس ملے گا, بھتہ ملے گا. حضور وہ بات اصل میں یہ میں اتنا اب وہ پھر بھی ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یہ. وہ کہا حضور میں تو اس قابل نہیں ہوں, یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ عقل مندی ہے یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ تو میرے گدھے کا کمال ہے. اچھا کہ بھائی گدھے کا کیسے کمال ہے؟ وہ کہا حضور بات یہ ہے کہ یہ گدھا جو ہے اس میں کمال یہ ہے کہ جب بھی بارش آنے والی ہوتی, کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ اپنے کان نیچے کرتا ہے, اپنے کان نیچے کرتا ہے, سر ہلاتا ہے, کان نیچے کرتا ہے. جب یہ کان نیچے کرتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ بارش آنے والی ہے. تو بادشاہ نے کہا بھائی سبحان اللہ, تو سبحان اللہ, یہ کان نیچے رکھنے والے, گردن ہلانے والے, بھائی ایسوں کی بھی ضرورت ہے. اب تو کہا اچھا بھائی تو اگر حضور میرا کوئی کمال نہیں, بس اسی کمالوں کا تو بھی اسی کو رکھ لیں گے. اصل میں ضرورت جو تھی چلتا رہا صاحب, کام چلتا رہا. تو جب شدہ یہ خبر شہر میں پہنچی کہ بادشاہ نے مجلس شورا کے لیے اراکین کی ضرورت ہے اور اس میں فلاں صاحب کا گدھا جو ہے اس کا نامزد ہو گیا ہے, تو اب وہ گدھوں کی باری جو لگی اور گدھے بادشاہی محل کے سامنے آ کر جو کھڑے ہوئے لوگ لے کر آنے لگے, ہر ایک گدھے کا سفارشی بن کر آنے لگے. اب بادشاہ کو بڑی پریشانی, آوازیں آ رہی ہیں, گدھوں کی بولیاں آ رہی ہیں, کیا مصیبت ہے. تو کہا بھائی اچھا ایسا کرو ابھی فی الحال ملتوی کر دو. لیکن معلوم ہوتا ہے بادشاہ کو ظاہر ہے کسی وقت میں لوگوں نے انہوں نے تنگ کیا ہوگا تو پھر کسی وقت میں اسے شورا بھی بنا لی ہوگی. ہمارا مطلب اس کرنے کا یہ ہے کہ خوشامدی ہر دور میں ہوتے ہیں. امام اہل سنت عظیم المرتبہ فاضل بریلوی جس دور میں تشریف لائے, انگریز کے بھی خوشامدی تھے, ہندو کے بھی خوشامدی تھے, اور ہندو کے اس حد تک بھی لوگ خوشامدی تھے, ہندو کے اس حد تک لوگ خوشامدی تھے کہ کھلم کھلا, آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر, آپ اپنی تاریخ بھول گئے. اگر بھول گئے ہوں تو میں یاد دلاتا ہوں کہ وہ دور تھا کہ جس میں گاندھی کو منبر رسول پر بٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ گاندھی اپنے وقت کا وہ بزرگ ہے کہ میں عمر بھر میں جو میں نے آیات و احادیث پڑھی ہے وہ اس لنگوٹی والے پر قربان. باقاعدہ اس قسم کے اشعار پڑھے گئے باقاعدہ. ایسے وقت میں جبکہ آپ یقین فرمائیے کہ اس وقت میں اس دور میں ہندو کی خوشامد ہو رہی تھی, ہندو سے پیسے مل رہے تھے, بے شمار کانگریسی مولوی بک گئے تھے. اعلی حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت نے علماء اہل سنت کی قیادت کی. لوگ کہہ رہے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی, لوگ کہہ رہے تھے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کر دو. اعلی حضرت کے شاگرد رشید, خلیفہ مجاز, فاضل جلیل, پروفیسر حضرت علامہ مولانا پھلواری شریف کے رہنے والے حضرت مولانا شاہ محمد سلیمان صاحب پھلواری رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ, انہوں نے تصنیف رسالہ فرمایا. اعلی حضرت نے بریلی شریف سے جواب دیا, اس کے بعد انہوں نے رسالہ تصنیف فرمایا, اور تمام علماء اہل سنت نے کہا کہ نہیں, جو ہندوؤں کا خدا ہے وہ ہماری غذا ہے, ہندو ہماری برادری میں شامل نہیں ہیں. اور جو یہ کہتا ہندو مسلم بھائی بھائی تو پھر اپنی بیٹی بھی ہندوؤں کو دے دو, اس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ویسے ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگا رہے تھے. ایسے وقت میں اعلی حضرت نے حزب اختلاف کا کردار ادا کیا. اس مرد درویش نے جس کے متعلق آپ لوگ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلی حضرت سیاسی نہیں تھے, اعلی حضرت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, بالکل غلط ہے. میں پورے ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بہت بڑا سیاسی مسئلہ, دینی مسئلہ تو تھا لیکن سیاسی نقطہ نظر سے اس کو حل کیا اور ارشاد فرمایا دو قومی نظریہ کہ ہندوستان کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں, ہندو الگ قوم ہے مسلمان الگ قوم ہے, اور یہی ہندو الگ قوم مسلمان الگ قوم, یہی حد فاصل جو اعلیٰ حضرت نے قائم فرمائی تھی شرعی نقطہ نظر سے, سیاسی نقطہ نظر سے, یہی حد فاصل آخر میں پھر پاکستان بننے پر منتج ہوئی.
اگر دو قومی نظریے کی بات اعلیٰ حضرت نہ کرتے، زعماء ہندوستان بھی اس مسئلے کو نہ سمجھتے نہ جانتے، تو اس رو کے اندر سب بہ گئے تھے اور دینی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے مسلمان ختم ہو گئے ہوتے۔ لیکن سبحان اللہ، وہ نظریہ کہ جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا، اعلیٰ حضرت نے حزب اختلاف کا کردار ادا کر کے پوری قوم 90% مسلمان ہندو کانگریس اور خلافت کے نام پر ہندو مسلم بھائی کے پیچھے جا رہا تھا۔ اور اس زمانے میں کانگریس کے لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ مولانا شاہ احمد رضا صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد نہیں ہو سکے گا، ہندو مسلم اتحاد نہیں ہوگا، یہ دو جدا جدا قومیں ہیں، تو اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بریلی والے انگریز کا کردار ادا کر رہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے مسلک پر قائم رہے، انگریز کی خوشامد نہیں کی، ہندو کی خوشامد نہیں کی، حکومت سے کسی قسم کی خیر خواہی نہیں کی، اپنا مسلک بیان کیا۔ اور چنانچہ دیکھیے، علماء اہل سنت ہمیشہ حزب اختلاف کا کردار ادا کرتے رہے ہیں جب پڑھتا رہا۔ امام فضل حق خیرآبادی، مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ آپ کو یاد ہے؟ بولیے، دیا یا نہیں دیا؟ سب سے پہلے حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی نور اللہ مرقدہ جو امام تھے اپنے وقت کے، منطقیوں کے امام، فلسفیوں کے امام، مجاہدین کے امام، اعلیٰ حضرت سے پہلے تھے۔ 1857 انڈمان میں انگریز نے ان کو جیل میں ڈالا اور اس بات کا موقع دیا کہ فتویٰ آپ تبدیل کر دیں، آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میرے دستخط نہیں ہے، کوئی اور فضل حق ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرے ہی دستخط ہیں، مجھے کو فضل حق خیرآبادی کہتے ہیں، میں نے ہی کہا ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ یہ حزب اختلاف کا کردار ادا کیا ہے نہیں کیا؟ حکومت وقت سے ٹکر لی، اس زمانے میں بھی مولوی، کانگریسی اور دوسرے خوشامدی انگریز کی مجلس شورا کی رکنیت کے لیے لائن ایگزیکٹو کونسل کہتے تھے، اس کو لائن لگائے پھرتے تھے کہ کسی طرح سے انگریز کی خوشنودی حاصل ہو جائے، انگریز کے لیے فتوے دیتے تھے اور کہتے تھے یہ اولی الامر منکم میں ہے، انگریز کی اطاعت قرآن شریف کی روح سے واجب ہے۔ یہ فتوے دیتے تھے لوگ اس زمانے میں علماء اہل سنت نے حق کا کردار ادا کیا، حق کی سربلندی کے لیے جدوجہد کی، کلمہ حق ہمیشہ کہا اور کلمہ حق ہمیشہ کہتے رہنا چاہیے۔ یہ علماء اہل سنت کا کردار رہا ہے۔ جو عالم بھی کلمہ حق کہہ کر علماء حق کا کردار ادا کرتا رہے گا، حسینی گروہ میں شامل ہوتا رہے گا، اور جو عالم دین حق کی بات پر اپنی زبان کو گنگ رکھے گا، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ یقیناً اس کا شمار یزیدیوں کے گروہ میں فرماتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق کے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف نے کلمہ حق کو ہمیشہ بلند کیا، اللہ ہمیشہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله عز وجل في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آج اعلی حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی قدس اللہ سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ کہ عرس شریف کی یہ بابرکت تقریب ہے. انجمن اشاعت اسلام ہر سال اس بابرکت تقریب کا اہتمام کرتی ہے. میں تمام مخلص ساتھیوں کو، کارکنوں کو، انجمن کے سرپرستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہ امام اہل سنت کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے، ان کے عظیم کارناموں سے روشناس کرانے کے لیے، ان کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال بڑے اخلاص کے ساتھ میں اس محفل کا انتظام ہوتا ہے. سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ آج کی اس نشست میں، آج کی اس بابرکت تقریب میں غزالی عصر، راضی وقت، استاذ العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، صدر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، اس جلسے میں رونق افروز ہے. میں آج کی اس نشست میں